آیا تھا 3 دن کپا کے وصال کو ہو گئے تھے، تو بدو آیا تو آ کے کہنے لگا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ملنا ہے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ مزار پاس کے پاس بیٹھے تھے، رو پڑے تو کہنے وہ ڈھیری جو ہے وہ حضور پاک اس طرح وہ جا کے بیٹھ گیا، تو مٹی اپنے سر پہ ڈال لی قبر سے لے کے، وہ کہنے لگا یا رسول اللہ، اللہ پاک نے حکم دیا تھا غلطی ہو جائے تو میں آپ کے پاس آئیں، اب میں آ گیا ہوں، میرے سے غلطی ہو گئی ہے، آپ چلے گئے ہیں، میں کدھر جاؤں؟ رو کے حضرت علی پاک فرماتے ہیں قسم اللہ سے اذان قبر سے آواز آتی ہے جا تیرے گناہ اللہ نے سارے معاف کر دی۔ تو یہ عمرہ پہ جانے کا بھی یہ ایک دلیل ہے کہ یہاں سے کتنا بھی پائس جائے، اگر وہ پھر بھی بلندیوں کی تو کوئی انتہا نہیں، وہ وہاں سے یہ خیرات پاتا ہے۔ جو صرف جاتے ہیں ایسے ہی کسی کے ٹرین نہیں کیے ہوئے ہوتے، وہ جیسے جاتے ہیں ایسے ہی آ جاتے ہیں۔ اصل میں جانا چاہیے کہ اس کو اگر یہ اندازہ کرے تو اس کو اپنی خطاؤں کا تو ہمہ وقت جو ہے احساس رہتا ہے کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، مجھ سے وہ لیول تو اچیو نہیں ہوتا جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ ساری رات پاؤں پہ سوج آ جاتی تھی یہ، تو وہ جو جاتا ہے تو پھر وہ عمرے پہ اس کی یہ خطائیں جو ہیں عطاؤں میں بدل جاتی ہیں۔ جبھی قلبی کیفیات جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتی ہیں، تو جس نے بھی جانا ہو، بہت مخلوق جا رہی ہے مگر اس راز سے واقف کوئی نہیں ہے۔ زیادہ تر اور دنیا مانگنے جا رہے ہیں، دنیا سے چھٹکارا پانے کے لیے جانا چاہیے، وہ اور دعائیں دنیا کی لکھ کے جاتے ہیں یہ ہو جائے، وہ اسی طرح کے جاتے ہیں، اسی طرح کے آ جاتے ہیں۔ اگر مقصد پتہ ہو کہ جانا کیوں ہے تو قرب الہی کے لیے جانا ہے، تو پھر اللہ پاک اس کو وہ عطا کرتا ہے۔ ورنہ یہ جائیں گے اتنے رک کے نام بھی لکھ کے میرا دعا مانگنا کہ میری بیٹی کا یہ ہو جائے وہ ہو جائے، کسی کو نہیں پتہ کہ اللہ پاک نے سب بیٹیوں کی تقدیر لکھ کے بنا کے پھر پیدا کی ہے، اور بچوں کی بھی ساری تقدیر لکھ کے پھر پیدا کی، ان کے کام اپنے روٹین پہ جب اللہ چاہے گا وہ ہو جائیں گے۔ تو مقصد حجات جو ہے وہ قرب الہی کی تلاش، اس کے لیے کوئی جاتا نہیں۔ ایسے ہی حضور فرماتے تھے کہ ایسے لوگوں کو جانا نہیں چاہیے جنہیں شعور نہیں ہے، یہ جا کے وہاں کوئی گستاخی کا ارتکاب نہ کر دیں۔ ٹرینڈ بندے جائیں تاکہ اس بارگاہ کے آداب بجا لائیں۔ جی آیا تھا 3 دن کپا کے وصال کو ہو گئے تھے، تو بدو آیا تو آ کے کہنے لگا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ملنا ہے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ مزار پاس کے پاس بیٹھے تھے، رو پڑے تو کہنے وہ ڈھیری جو ہے وہ حضور پاک اس طرح وہ جا کے بیٹھ گیا، تو مٹی اپنے سر پہ ڈال لی قبر سے لے کے، وہ کہنے لگا یا رسول اللہ، اللہ پاک نے حکم دیا تھا غلطی ہو جائے تو میں آپ کے پاس آئیں، اب میں آ گیا ہوں، میرے سے غلطی ہو گئی ہے، آپ چلے گئے ہیں، میں کدھر جاؤں؟ رو کے حضرت علی پاک فرماتے ہیں قسم اللہ سے اذان قبر سے آواز آتی ہے جا تیرے گناہ اللہ نے سارے معاف کر دی۔ تو یہ عمرہ پہ جانے کا بھی یہ ایک دلیل ہے کہ یہاں سے کتنا بھی پائس جائے، اگر وہ پھر بھی بلندیوں کی تو کوئی انتہا نہیں، وہ وہاں سے یہ خیرات پاتا ہے۔ جو صرف جاتے ہیں ایسے ہی کسی کے ٹرین نہیں کیے ہوئے ہوتے، وہ جیسے جاتے ہیں ایسے ہی آ جاتے ہیں۔ اصل میں جانا چاہیے کہ اس کو اگر یہ اندازہ کرے تو اس کو اپنی خطاؤں کا تو ہمہ وقت جو ہے احساس رہتا ہے کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، مجھ سے وہ لیول تو اچیو نہیں ہوتا جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ ساری رات پاؤں پہ سوج آ جاتی تھی یہ، تو وہ جو جاتا ہے تو پھر وہ عمرے پہ اس کی یہ خطائیں جو ہیں عطاؤں میں بدل جاتی ہیں۔ جبھی قلبی کیفیات جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتی ہیں، تو جس نے بھی جانا ہو، بہت مخلوق جا رہی ہے مگر اس راز سے واقف کوئی نہیں ہے۔ زیادہ تر اور دنیا مانگنے جا رہے ہیں،
دنیا سے چھٹکارا پانے کے لیے جانا چاہیے، وہ اور دعائیں دنیا کی لکھ کے جاتے ہیں یہ ہو جائے، وہ اسی طرح کے جاتے ہیں، اسی طرح کے آ جاتے ہیں۔ اگر مقصد پتہ ہو کہ جانا کیوں ہے تو قرب الہی کے لیے جانا ہے، تو پھر اللہ پاک اس کو وہ عطا کرتا ہے۔ ورنہ یہ جائیں گے اتنے رکے نام بھی لکھ کے میرا دعا مانگنا کہ میری بیٹی کا یہ ہو جائے وہ ہو جائے، کسی کو نہیں پتہ کہ اللہ پاک نے سب بیٹیوں کی تقدیر لکھ کے بنا کے پھر پیدا کی ہے، اور بچوں کی بھی ساری تقدیر لکھ کے پھر پیدا کی، ان کے کام اپنے روٹین پہ جب اللہ چاہے گا وہ ہو جائیں گے۔ تو مقصد حجاج جو ہے وہ قرب الہی کی تلاش، اس کے لیے کوئی جاتا نہیں۔ ایسے ہی حضور فرماتے تھے کہ ایسے لوگوں کو جانا نہیں چاہیے جنہیں شعور نہیں ہے، یہ جا کے وہاں کو گستاخی کا ارتکاب نہ کر دیں۔ ٹرینڈ بندے جائیں تاکہ اس بارگاہ کے آداب بجا لائیں۔ جی